दोस्तों, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं? कैनवस के ऊपर ये डिजाइन्स कहां से आ गए? ये वेक्टर्स कैसे ड्रा हो गए? ये लाइंस कैसे ड्रा हो गई? ये इतने उम्दा और खूबसूरत कैसे महसूस हो रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? किस टूल को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम डिजाइन्स को, शेप्स को, वेक्टर्स को क्रिएट किया गया होगा? क्या आप उस टूल के बारे में लर्न करना चाहेंगे? क्या आप भी उस टूल को सीखना चाहेंगे, जिसको सीखने के बाद आप भी अपने कैनवस डिजाइन के ऊपर ये तमाम शेप्स, ये तमाम वेक्टर्स इसी तरह डिजाइन कर सकते हैं? तो आइए फिर चलते हैं और लर्न करते हैं उस टूल के बारे में, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने कैनवस और डिजाइन के ऊपर इस तरह के बहुत सारे वेक्टर्स, शेप्स को ड्रा कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम कोरल ड्रा के अंदर मौजूद एक बहुत ही पावरफुल टूल को लर्न करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम उसकी फंक्शनैलिटीज को चेक करने वाले हैं, जिसको सीखने के बाद, लर्न करने के बाद आप भी बिल्कुल इसी तरह के, बल्कि इससे भी ज्यादा अच्छे और बहुत ही जबरदस्त इकसाम के डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, वेक्टर्स बना सकते हैं, शेप बना सकते हैं। दोस्तों, जिस टूल की हम बात कर रहे हैं उस टूल का नाम पेन टूल है। कोरल ड्रा के अंदर पेन टूल की अपनी एक अफादियत है, अपनी एक अहमियत है। सिर्फ कोरल ड्रा में ही नहीं, बल्कि ग्राफिक डिजाइनिंग में इस्तेमाल होने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो एडोब फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, इन डिजाइन या और भी कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो ग्राफिक्स पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर जो पेन टूल होता है उसको एक खास अहमियत हासिल होती है, उसकी एक खास अफादियत होती है, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने कैनवस के ऊपर, डिजाइन के ऊपर किसी भी किस्म का वेक्टर भी डिजाइन कर सकते हैं, शेप भी बना सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजों को डिजाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, ये पेन टूल एक ऐसा टूल है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने लोगो को डिजाइन कर सकते हैं, मुख्तलिफ इक़साम की शेप को डिजाइन कर सकते हैं, और स्पेशली वो शेप्स या वो वेक्टर्स जो बाज़ औकात बहुत ज्यादा मुश्किल होती हैं, डिफिकल्ट होती हैं उनको क्रिएट करना, बनाना, लेकिन हम पेन टूल की बदौलत बहुत ही कम वक्त के अंदर और बहुत ही उम्दा अंदाज में उन तमाम शेप्स को, वेक्टर्स को डिजाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और लर्न करते हैं बाकायदा पेन टूल के हवाले से, एक्सप्लोर करते हैं उसकी फंक्शनैलिटीज को, पर्पसेस को, देखते हैं हम कहां से पेन टूल को एक्सेस कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करने के क्या तरीकेकार हैं और किस तरह हम पेन टूल को, उसकी ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपने कैनवस के ऊपर, डिजाइन के ऊपर बहुत सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। इवन कि आप वेक्टर्स को ड्रॉ और क्रिएट करने के बाद पीएनजी फॉर्मेट में उनको सेव कर सकते हैं, ताकि आइंदा फ्यूचर में जब भी आपको ऐसे वेक्टर्स की जरूरत महसूस हो, आप फौरन से उन वेक्टर्स को इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और उस रेक्टेंगल के अंदर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। बेसिकली इस बार को टूल बार कहते हैं। दोस्तों, इस टूल बार के अंदर से ही हम पेन टूल को एक्सेस करेंगे। ये एरिया जो इस वक्त हमने हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसके बिल्कुल राइट बॉटम के ऊपर एक छोटा सा एरो मौजूद है। आप जैसे इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू या एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो अपीयर हो जाएगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर आप मुख्तलिफ इक़साम के टूल्स देख सकते हैं, और ये टूल जिस टाइम हमने हाईलाइट किया हुआ और माउस कर्सर भी यहाँ पर मौजूद है, ये पेन टूल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बकायदा पेन का आइकन और सिंबल भी मौजूद है और उसके बिल्कुल आगे पेन भी लिखा हुआ है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पेन टूल एक्टिवेट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बकायदा यहाँ पर आप पेन टूल का आइकन भी मौजूद है, और जैसे ही आप अपना माउस कर्सर आप इस टूल के ऊपर लेके जाएंगे, आइकन के ऊपर लेके जाएंगे, तो ये आपको बकायदा उस आइकन का, उस टूल का नाम भी शो कर देगा, और उसके साथ साथ एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी मौजूद होगी जो हमें ये बता रही होगी कि बेसिकली हम इस टूल को क्यों इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब ये टूल एक्टिवेट हो चुका है। हमारा जो माउस कर्सर है वो इस टाइम पेन के आइकन में चेंज हो चुका है। दोस्तों, पेन टूल को इस्तेमाल करने से पहले हम आपको यहाँ पर एक अहम बात जो है वो बताते चलें, और वो बात ये है कि पेन टूल को हम दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके इस्तेमाल करने की दो वजूहात होती हैं।
سب سے پہلا طریقہ کار جس وجہ سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں اپنے کینوس کے اوپر کوئی پلین شیپ ڈرا کرنی ہو، ویکٹر ڈرا کرنا ہو، تب بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ آپ شیپس اس کینوس کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو اس طرح کی شیپس ڈرا کرنی ہے تو آپ اس وجہ سے بھی پین ٹول کو یوز کر سکتے ہیں. دوستو اس کے ساتھ ساتھ جو پہلا طریقہ کار پین ٹول کو استعمال کرنے کا وہ صرف اور صرف کلک اینڈ ریلیز میتھڈ ہے، جس میتھڈ کو آپ اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے کینوس کے اوپر سمپل شیپس کو ڈرا کر سکتے ہیں، پلین شیپس کو ڈرا کر سکتے ہیں، لائک ریکٹینگل، اسکوئر، ٹرائنگل، سلنڈر شیپ یا اس طرح کے ویکٹرز کو ڈرا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر آپ کو سیم اس طرح کے ڈیزائن کریٹ کرنے ہیں، اس طرح کے ویکٹر کو ڈیزائن کرنا ہے جس کے اندر اوول شیپ ہے، سرکل شیپ ہے، لائنز بینڈ میں آ رہی ہیں، آرکس آ رہی ہیں، تب جب آپ کو پین ٹول کو استعمال کرنا ہے تب آپ کیا کریں گے کہ پھر آپ پین ٹول کو جب بھی سلیکٹ کریں گے پھر آپ اس کو کلک اینڈ ریلیز نہیں کریں گے، بلکہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو ریلیز نہیں کرنا اور اپنے ماؤس کو اس ڈائریکشن کے اندر ڈریگ کرنا سٹارٹ کر دینا جس ڈائریکشن کے اندر آپ اس شیپ کو ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں یا کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ ہم آگے دیکھنے والے بھی ہیں. اور اس کے بعد آپ کو بہتر انداز میں پتہ بھی چل جائے گا اور سمجھ بھی آ جائے گی کہ پین ٹول کو ہم کس طرح اور کن طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں اور ہم سب سے پہلا طریقہ جو کہ صرف اور صرف کلک اینڈ ریلیز میتھڈ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کینوس کے اوپر بہت ہی آسانی سے سمپل شیپس کو ڈرا کرنے والے ہیں اور لرن کرنے والے ہیں. دوستوں ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے ان تمام شیپس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب کینوس ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ بالکل ایمٹی ہے. اب جو پہلا میتھڈ ہے جو کہ کلک اینڈ ریلیز کا، ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کینوس کے اوپر کچھ شیپس ڈرا کرنے والے ہیں. دوستو آپ نے جہاں سے شیپ کو یا اپنے اس ویکٹر کو ڈیزائن کرنا ہے، کریٹ کرنا ہے، آپ نے وہاں پر کلک کر دینا ہے. آپ جیسے کلک کریں گے تو وہاں پر ایک نشان یا ایک چھوٹا سا ڈاٹ بن جائے گا جو کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ جیسے جیسے اپنے ماؤس کو ڈریگ کریں گے، کسی بھی ڈائریکشن میں موو کریں گے تو ایک لائن اسی ڈائریکشن کے اندر کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی جو کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. دوستو اگر تو آپ اپنی لائن کو بالکل اسٹریٹ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں، کریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے کی بورڈ سے شفٹ کی کو پریس کر دینا ہے. جیسے ہی آپ شفٹ کی کو پریس کر دیں گے تو آپ کی لائن صرف اور صرف ایک ڈائریکشن میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ ڈرا ہوگی جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ شفٹ کی کو استعمال کیے بغیر کینوس کے اوپر ڈیزائن کے اوپر کوئی بھی لائن لگائیں گے یا اس کا استعمال کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ لائن ٹیڑھی لگ جائے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی بھدا قسم کا جو ہے وہ امپریشن جاتا ہے اور کوئی چیز اچھی بھی محسوس نہیں ہوتی. تو ہمیشہ جب بھی آپ نے اسٹریٹ لائن ڈرا کرنی ہے تو آپ نے شفٹ کی کو لازم پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کی جو لائن ہے وہ بالکل اسٹریٹ ڈرا ہو. دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو جو شیپ ہے وہ کس ڈائریکشن میں ڈرا کرنی ہے اور آپ کو اس کی لینتھ کیا رکھنی ہے، تو وہ لینتھ جب آپ سلیکٹ کر لیں یا اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں تب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر دوبارہ ماؤس سے کلک کر دینا ہے. جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو ایک لائن آٹومیٹکلی وہاں پہ ڈرا ہو جائے گی جو کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوستو کلک کرنے کے باوجود پین ٹول ایکٹیویٹ رہے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی اب ہم پین ٹول کو مزید کسی بھی ڈائریکشن کے اندر ڈرا کر رہے ہیں تو ایک نیو لائن وہاں پر ڈرا ہو رہی ہے، کریٹ ہو رہی ہے. ہم اسی طرح شفٹ کی کو پریس کریں گے اور ساتھ ہی ماؤس کلک کریں گے. جیسے ہم کلک کر دیں گے تو آٹومیٹکلی ایک لائن ڈرا ہو جائے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی پین ٹول ایکٹیویٹ ہے اور ہم مزید کسی بھی لائن کو یہاں پر ڈرا کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اس کو اگر ٹرائنگل شیپ میں کنورٹ کرنا چاہیں وہ بھی یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو ریکٹینگل شیپ میں کنورٹ کرنا چاہیں ہم وہ بھی یہاں سے آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کینوس کے اوپر کسی بھی طرح کی اسکوئر شیپ کو بھی انسرٹ کر سکتے ہیں. دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ پین ٹول کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کینوس کے اوپر بہت ہی زبردست قسم کی شیپس کو ڈرا کر سکتے ہیں، کریٹ کر سکتے ہیں، اپنے لیے ویکٹرز بنا سکتے ہیں جو کہ آپ فیوچر میں اپنے کسی بھی ڈیزائن کے اوپر کریٹیوٹی کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. دوستو اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ویکٹر، جو بھی شیپ جو آپ اپنے کینوس پہ ڈیزائن کریں آپ اس کو باقاعدہ کلر بھی کر سکتے ہیں.
جو کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر کنٹراسٹ کا ایفیکٹ دے سکتے ہیں, آپ یہاں پر ایفیکٹس اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کلر ڈراپر کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر کلر فل کا بھی آپشن استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے اس ڈیزائن کو یا اس ویکٹر کو بہت ہی عمدہ انداز میں کلر دے سکتے ہیں اور انہیں کسی کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں. دوستو ہم دوبارہ پین ٹول کو ایکسیس کرنے والے ہیں اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح اگر آپ کو سمپل شیپ ڈرا کرنی ہو تو آپ کس طرح پین ٹول کی مدد سے اپنے کینوس کے اوپر شیپس کو ڈرا کر سکتے ہیں, ویکٹرز کو ڈرا کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے ایک ایرو ڈرا کیا, ایک ایرو کو ڈیزائن کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی مرضی سے یہاں پر کلر بھی دے سکتے ہیں. دوستو یہاں پر ایک اور بات جو کہ بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایریا جو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے بیسیکلی یہ شیپ ٹول ہے. اگر آپ شیپ ٹول کا بھی استعمال کریں گے تو آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا کہ آپ اپنی اس ڈیزائن کو, ویکٹر کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں, آپ اس کو اور بھی زیادہ عمدہ لک دے سکتے ہیں. آپ اس شیپ کو مزید کسی اور شیپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں جو کہ اس ٹائم آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے پین ٹول کے ساتھ ساتھ شیپ ٹول کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کینوس یا اپنے ڈیزائن کے اوپر جو بھی ہم شیپ یا ویکٹر ڈرا کر رہے تھے اس کو کس طرح ایک نئی شیپ کے اندر ہم کنورٹ کر سکتے ہیں. ہم پھر سے پین ٹول کو ایکسیس کریں گے اور جو اس کا پہلا میتھڈ جو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح آپ صرف اور صرف کلک اینڈ ریلیز کی مدد سے اپنے کینوس کے اوپر سمپل جو شیپس ہیں یا ویکٹر ان کو ڈیزائن کر سکتے ہیں, کریٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ ان کو پی این جی فارم میں کنورٹ کرنے کے بعد ان کو اپنے سسٹم میں سیو کر سکتے ہیں تاکہ آئندہ جب بھی آپ کو ایسے ڈیزائنز کی ضرورت پڑے تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو کریٹ کرنے میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں, آپ آٹومیٹکلی ان کو وہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں, ان کو اپنے کینوس کے اوپر, اپنے ڈیزائن کے اوپر انسرٹ کر سکتے ہیں. دوستو اس کے ساتھ ساتھ شیپ ٹول کو لازم یوز کیجئے گا کیونکہ شیپ ٹول کو استعمال کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ اس شیپ کو مزید کسی اور شیپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں, اس کو آؤٹ اسٹینڈنگ لک دے سکتے ہیں اور کسی بھی شخص کو آپ متاثر کر سکتے ہیں. آپ اپنی اسکرینز پہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم شیپ ٹول کو اگر استعمال کریں پین ٹول کے ساتھ تو ہم اپنے کینوس کے اوپر مختلف اقسام کی شیپس کو ڈرا کر سکتے ہیں, کریٹ کر سکتے ہیں. دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ پہلا حصہ جو کہ پین ٹول کا کہ آپ کس طرح اپنے کینوس کے اوپر, ڈیزائن کے اوپر سمپل جو شیپس ہیں, جو پلین شیپس ہوتی ہیں, ریکٹینگل ہے, اسکیئر ہے, پالیگون ہے, اس طرح کی بہت سی زبردست اقسام کی شیپس کو کس طرح پین ٹول کی مدد سے ڈرا کر سکتے ہیں, ڈیزائن کر سکتے ہیں, ان کو کلر کر سکتے ہیں. دوستو پین ٹول کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجئے گا تاکہ آپ کو پین ٹول کو استعمال کرنا آ جائے. پین ٹول کا یہ جو پہلا میتھڈ ہے یہ بہت ہی آسان ہے, لیکن جو نیکسٹ اس کا میتھڈ ہے جو کہ ہم ڈسکور کریں گے, ایکسپلور کریں گے, وہ تھوڑا سا مشکل ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو a lot of پریکٹس کی ضرورت ہے. لہذا آپ سے درخواست ہے, التماس ہے کہ پین ٹول کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجیے گا تاکہ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ پین ٹول کے اوپر ٹک جائے, تاکہ آپ پین ٹول کا جو دوسرا میتھڈ جو کہ ہم ایکسیس کریں گے, جو کہ ہم دیکھیں گے, لرن کریں گے, تاکہ آپ اس میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کینوس کے اوپر, ڈیزائن کے اوپر بہت ساری شیپس کو انسرٹ کر سکیں.